السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ جناب آئی ایم ریئلی سوری، آج ایپیسوڈ تھوڑی لیٹ ہو جائے گی ڈیو ٹو سم ریزنس۔ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں، آئی ایم ریئلی سوری ونس اگین۔ امید کرتی ہوں کہ اس ایپیسوڈ پہ بھی آپ اچھا رسپانس دیں گے اور 100 کومنٹس کا ٹارگٹ کمپلیٹ کریں گے۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ دوپہر کے گئے مومن اور افق اب تک گھر نہیں آئے تھے۔ اب تو سب کزنز اور بڑے چائے کے لیے اکٹھے بھی ہو گئے تھے اور یہی ٹاپک زیر بحث تھا کہ وہ دونوں آخر گئے کہاں تھے۔ لیلا غصے سے بھری وہاں لاؤنج میں ٹہل رہی تھی کیونکہ مومن نے آج اسے باہر لے جانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کی دوست کی شادی تھی اور اس نے اپنے پاپا سے ملوانا تھا اسے، مگر مومن شام ڈھلے تک نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ غصے سے آگ بگولا ہوتی اپنی دوست کی شادی میں بھی نہ جا پائی تھی۔ کیوں کر رہے ہیں پاپا ایسا؟ نہیں ہر وقت افق کی نظر آتی ہے۔ کیوں کر رہے ہیں پاپا ایسا؟ انہیں ہر وقت افق ہی نظر آتی ہے، میں نہیں۔ کاظم نے آتے اسے چپ کروایا تھا، جس کی رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھیں۔ تم ہی بتاؤ میں غلط کہہ رہی ہوں؟ اگر پاپا کو میرے ساتھ جانا ہی نہیں تھا تو مجھے کیوں کہا؟ کم از کم انتظار کی سولی پر تو نہ لٹکاتے۔ آج تو لیلا واقعی صحیح تھی، مومن کو اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ثاقب صاحب کو جی بھر کر مومن پر تاؤ آیا۔ آ لینے دو، اس کی خوب خبر لیتا ہوں۔ کیوں رلایا میری بیٹی کو؟ وہ لیلا کو ساتھ لگاتے بولے تو وہ ہچکیوں سے رو دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا بڑے دادا، وہ لب لٹکاتی بولی تو وہ اس کے آنسو پونچھ کر رہ گئے۔ تم بتاؤ کہاں گیا ہے مومن؟ کچھ بتایا؟ ابراہیم صاحب اسفندیار کے والد، ان سب کے چھوٹے دادا نے چوکیدار کو بلواتے پوچھا، جس پر وہ ماتھے سے پسینہ صاف کر کے رہ گیا کیونکہ لیلا کی خونخوار نظریں اب اس پر جمی تھیں۔ وہ تو پنچایت میں ضروری فیصلے سے گئے تھے، پھر انہوں نے افق بی بی کو بھی بلوا لیا تھا اور یہ ماری تھی کلہاڑی اس نے اپنے پاؤں پر کہہ کر۔ دیکھا بڑے دادا، دیکھا آپ نے کیسے پاپا ہمیشہ افق کو پریورٹی پر رکھتے ہیں؟ میں تو ان کے لیے اہم ہوں ہی نہیں۔ وہ کھڑے ہو کر پیر پٹکتی بولی تو شہرام بے ساختہ افق کی طرف داری میں بولا تھا، جو شام کی چائے پر آیا تھا اپنے والدین کے ساتھ ان کی طرف۔ بس کرو لیلا، تم بچی ہو جو رو رہی ہو۔ تم جانتی ہو کہ افق گھومنے تو گئی نہیں ماموں کے ساتھ، کام سے گئی ہے، وہ بھویں اکٹھی کرتے بولا تھا، جس پر لیلا نے جھٹکے سے رخ پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ افق افق افق، تمہیں اس کے علاوہ کچھ دکھتا ہی کہاں ہے؟ شہرام، تم تو اس کے بیسٹ بڈی ہو نا، اس کی سائیڈ ہی لوگے ہر بار۔ غلط تو میں ہوتی ہوں نا؟ وہ سرخ آنکھوں سے بولی تھی، آنسو بھل بھل کرتے اس کی آنکھوں سے بہتے رخساروں پر بکھرتے چلے جا رہے تھے۔ اسے بے ساختہ اپنی کہی بات کا پچھتاوا ہوا۔ فی الوقت اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ پہلے ہی پریشان تھی۔ عین اسی وقت گاڑیاں رکنے کی آواز آئی تھی اور افق اندر داخل ہوئی تھی۔ پیچھے ہی مومن چلا آ رہا تھا، جنہیں دیکھ لیلا تیر کی تیزی سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ مجھے زہرا سے ملنا ہے نانا، زہرا کو بلا دیں۔ ان کی بات پر وہ اسبات میں سر ہلاتے باہر کی جانب چلے گئے تھے، جبکہ وہ کس کر آنکھیں میچتا اپنی انگلیوں سے خود کو نوچنے لگا تھا۔ کیوں کیوں آخر کیوں یہ سب میرے ساتھ ہی ہوا؟ ابھی تو ہم قریب آنے لگے تھے، میں خوش رہنے لگا تھا، مگر یہ سب ہو گیا۔ کیوں یا اللہ، کیا مجھے خوش رہنے کا حق نہیں؟ وہ اونچا لمبا مرد ہوتے بلک بلک کر رو دیا تھا۔
باہر زہرا اپنی پھپھو کے آمنے سامنے تھی، ان کے قدموں میں بیٹھی فریاد کر رہی تھی جسے جھٹک چکی تھی وہ۔ باہر آتے اس کے دادا نے یہ منظر دیکھا تو فوراً پہنچ کر اسے اٹھایا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو مہرین؟ گھر کی بچی کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہی سکھایا ہے کیا ہم نے تمہیں؟ ابو، آپ بھی مجھے ڈانٹ رہے ہیں، جبکہ بد کردار اور سبز قدم لڑکی تو یہ ہے جو اپنے شوہر کو کھانے چلی تھی اپنی منحوسیت سے۔ وہ اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے تکتے ہوئے بولی تھی۔ سبز قدم تو پھر تم بھی ہوئی، پہلے شوہر کی موت کے بعد لوگ تمہیں بھی تو یہی کہتے تھے نا، بھول گئی تم؟ اس کے دادا ان پر برس پڑے تھے اور اسے فوراً سہارا دیتے اٹھایا تھا۔ ابو، آپ اس کے سامنے میری بے عزتی کر رہے ہیں؟ آپ کیسے کر سکتے ہیں ایسا؟ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ سب مجھے؟ وہ بے یقینی سے بولی تھی۔ کر سکتا ہوں، کیونکہ تم اپنے پر گزری بھول گئی ہو، اس لیے یاد دلا رہا ہوں تمہیں۔ اور آخر مانگا ہی کیا ہے؟ اس بچی نے تم سے تمہارے بیٹے کے علاج کے ہی پیسے مانگے ہیں نا، تو دے دو۔ جیسے اپنے دوسرے بچوں پر لگاتی ہو تو ویسے ہی کیس پر بھی لگا دو، اسے تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ وہ انہیں احساس دلاتے بولے، مگر وہ کیس کے لیے کبھی پیسے نہیں دیں گے ابو، میں جانتی ہوں انہیں، آپ نہیں۔ اور ویسے بھی اگر اسے اتنی ہی فکر ہے اپنے شوہر کی تو اپنے باپ سے مانگے پیسے، ان سے کیوں نہیں مانگتی؟ وہ جیسے اسے کڑے تیوروں سے تکتے بولی تھی۔ کیونکہ ہماری کمپنی لاس میں جا رہی ہے، اویس بھی جا چکا ہے، زہرا کو پہلے ہی کبیر نکال چکا تھا جس کی وجہ سے یہ بزنس چل رہا تھا، اب وہ جا چکی تھی تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ان کی بات پر وہ پرسوچ نگاہوں سے زہرا کو تکنے لگی تھی، جیسے ان کے دماغ میں کچھ چل رہا ہو۔ انہیں مدد کرنے کے لیے راضی نہ ہوتے دیکھ وہ باہر کی جانب بھاگی تھی۔ اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا نا۔ ہاں، وہ اپنے ڈیڈ سے بات کر کے دیکھے گی، وہ یقیناً اس کی مدد ضرور کریں گے۔ جلد ہی وہ گھر پہنچ چکی تھی۔ ماما، ڈیڈ کہاں ہیں؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے ضروری، وہ کپکپاتے لہجے میں بولی تھی، جس پر اس کی والدہ نے پریشان ہوتے اسے دیکھا تھا۔ جو بھی تھا، وہ اولاد تھی ان کی۔ کیس ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اسے پکڑ کر بولی، کیونکہ وہ گرنے کو تھی۔ نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بتائیں نا مجھے ڈیڈ کہاں ہے؟ وہ اندر اسٹڈی میں۔ ان کی بات سنتے وہ تیر کی تیزی سے ان کی اسٹڈی کی جانب بھاگی تھی۔ ڈیڈ پلیز میری مدد کریں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ کیس، اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ڈاکٹرز کا کہنا ہے وہ چل نہیں پائے گا اگر اسے امریکہ نہ لے گئے، تو پلیز مجھے کچھ پیسے دے دیں، میں آپ کو لوٹا دوں گی۔ وہ آنسو پوچھتے ان سے فریاد کرتی بولی، اگر وہ کبھی چل نہیں پائے گا تو اس پر پیسے ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ مجھے نہیں لگتا ہمیں اپنے پیسے ضائع کرنے چاہیے۔ وہ جو کال سن رہے تھے ایک دم فون کان سے ہٹاتے ہوئے اسے دیکھتے بولے، جو پتھر کی مورت بنی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج تک ان کے لیے کیا نہیں کیا تھا، اور سب سے زیادہ ضرورت پڑنے پر وہ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے ڈیڈ؟ یہاں میں کسی چیز نہیں بلکہ اپنے جیتے جاگتے شوہر کی بات کر رہی ہوں، اندازہ ہے آپ کو؟ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتی چلائی، لہجہ شاید پہلی بار گستاخانہ ہوا تھا۔
جس پر انہوں نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورا تھا۔ چلو مان لیا تمہیں پیسے دے دیے جائیں، مگر کہاں سے دوں؟ اویس تو پہلے ہی جا چکا ہے اور بزنس لاس میں ہے۔ وہ اپنی ہتھیلیوں پر چہرہ رکھتے اسے دلچسپی سے تکتے بولے، تو میں آفس جوائن کر لیتی ہوں۔ یقیناً میرے پروجیکٹ پر انویسٹرز پیسے ضرور لگائیں گے۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے بےتابی سے بولی تھی، جس پر وہ سر جھٹک گئے تھے۔ مگر تمہیں میں بے دخل کر چکا ہوں، یاد ہے تمہیں؟ ان کی بات پر اس کی آنکھوں سے جیسے چمک نوچ لی تھی انہوں نے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ڈیڈ؟ میں بیٹی ہوں آپ کی، آپ مجھے تکلیف میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا نہیں کیا میں نے آپ کے لیے؟ اور آپ مجھے لفظوں سے گھائل کر رہے ہیں۔ وہ لب کاٹ کر خون رنگ آنکھوں سے بولی، تمہارا ڈیڈ ہونے سے پہلے بزنس مین ہوں میں، گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ میں ایک شرط پر تمہیں یہاں کام کرنے دے سکتا ہوں، اگر منظور ہوگی تو پروجیکٹ کے پیسے تم لے لینا۔ وہ لبوں پر انگلیاں رکھتے پرسوچ لہجے میں بولے تھے۔ اور کیا کرنا ہوگا مجھے سب کے لیے؟ وہ ان کا چہرہ غور سے تکتے ہوئے بولی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کوئی آسان کام نہیں کہنے والے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی اپنے باپ کو، ضرور کوئی وہ ایسی بات کرنے والے تھے جو اس کو بالکل اچھی نہیں لگنی تھی۔ بات صاف ہے، اگر تم اس کمپنی میں جاب کرنا چاہتی ہو اور کیس کا علاج کرانا چاہتی ہو تو تمہیں اس سے الگ ہونا ہوگا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ بدگت سانس بھرتے ہوئے بولی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا کوئی گلا دبا رہا ہو۔ کیا اس نے صحیح سنا تھا جو اس کے باپ نے کہا تھا، یا وہ ان کو بہت غلط سمجھ رہی تھی؟ اس نے دعا کی کہ یہ محض اس کا گمان ہو، مگر حقیقت اس کی سوچ سے بھی زیادہ تلخ تھی۔ ٹھیک سنا ہے تم نے، میں نے وہی کہا جو تم نے سنا۔ تم کیسے ڈیورس لے لو گی تو تبھی میں تمہیں اس کمپنی میں کام کرنے دوں گا۔ اس کے بعد ہی تم کیس کا علاج کروا پاؤ گی، یا تو تمہیں یہ سب منظور کرنا پڑے گا یا پھر تم اپنی آنکھوں سے اسے اپاہج کو دیکھو گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کڑے لہجے میں بولے تھے، جس پر وہ ایک دم لڑکھڑا کر نیچے گری تھی، ہاتھ زخمی ہو گئے تھے۔ اس نے رنجیدگی سے ان کی طرف دیکھا تھا، آنکھوں سے جیسے لہو رس رہا تھا۔ اس کا باپ اس کا گھر اجاڑنا چاہتا تھا۔ یہ کیسی زندگی تھی اس کی، جس میں خوشیاں چھیننے والا اس کے اپنے ہی تھے۔ ڈیڈ، میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ آپ کو چاہا ہے، اس کے بعد کہیں جا کر کیس کو اپنے دل میں جگہ دی تھی، مگر آپ نے میرے آئیڈیل ہونے کا بت پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ نفرت ہونے لگی ہے مجھے آپ سے۔ بالکل اچھے نہیں لگ رہے مجھے آپ کے الفاظ۔ آپ کیسے میری محبت کو میری زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں، یہ جانتے بوجھتے کہ جب آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی نہیں تھا، صرف وہ شخص کھڑا تھا۔ اس نے آپ کی بیٹی کی عزت بچائی تھی، زندگی بچائی تھی۔ میں تو اپنی جان دینے چلی تھی، مگر اس شخص نے میری جان بچائی تھی۔ ایک اور دھبا آپ کی عزت پر لگنے سے بچایا تھا، تو پھر آپ کیسے اس شخص کی خوشیوں کے قاتل ہو سکتے ہیں؟ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں
کہ میں اس کو چھوڑ دوں جو شخص فرشتہ ہے۔ وہ چیخ چیخ کر روتے ہوئے بولی تھی، یہاں تک کہ اس کی گردن کی رگیں ابھرنے لگی تھیں اور وہ بے بسی سے بس چلا ہی سکتی تھی، بے بسی سے بول رہی تھی، مگر ان کے تاثرات میں ذرا بھی کمی نہ آئی تھی۔ مگر اس کی والدہ جو قریب ہی کھڑی تھی، ان کے سامنے آتی ہوئی بولی تھی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اپنی بیٹی کو طلاق کروانا چاہتے ہیں؟ کون باپ ایسا کرے گا؟ ایسا تو مت کریں۔ چاہے اس نے ہماری عزت پر داغ لگایا ہے، مگر ہماری ہی بیٹی ہے یہ۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی تھی جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئے تھے، میرا فیصلہ اٹل ہے۔ اگر یہ اپنے شوہر کا علاج کروانا چاہتی ہے تو اس کا علاج ایسے ہی ممکن ہے۔ یہ سب آپ کی باتیں نہیں ہیں۔ میرے آنے سے پہلے آپ کسی سے کال پر بات کر رہے تھے۔ یقیناً وہ کوئی اور نہیں بلکہ پھپھو تھیں۔ انہوں نے ہی یہ باتیں آپ کے دماغ میں ڈالی ہیں نا؟ بتائیں مجھے۔ وہ ایک دم کھڑی ہوتی شیرنی کی طرح گررائی تھی۔ وہ اتنی بھی ناسمجھ نہ تھی کہ سب کچھ دیکھ کے بھی انجان بن جاتی۔ اس کی بات پر اس کے باپ کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ مطلب وہ اتنی بھی بے وقوف نہیں تھی۔ چلو اچھا ہے تمہیں جلد اندازہ ہو گیا کہ تم کتنے لوگوں کی زندگی میں انچاہا وجود ہو، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اس کے بیٹے کی زندگی سے نکل جاؤ۔ وہ نہیں چاہتی کہ تم اس کی زندگی میں رہو اور میں اپنی بہن کو دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اس کو صاف لہجے میں کہتے ہوئے بولے تھے، جس پر اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنی بہن کو تو دکھی نہیں دیکھ سکتے تھے، مگر اس کے لیے ان کا دل کہاں تھا؟ کیا اس کے لیے ان کا دل نہیں دکھتا تھا؟ وہ مٹھیاں بھیج کر ان کے سامنے آئی۔ میں آپ کی آفر ریجیکٹ کرتی ہوں۔ میں کبھی اس آفر کو تسلیم نہیں کروں گی، کبھی نہیں چھوڑوں گی اپنے شوہر کو، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ وہ ان کے سامنے چیختے ہوئے بول رہی تھی جس پر وہ کھڑے ہوتے اس کے سامنے آئے تھے۔ میں بھی یہی ہوں زہرا، اور تم بھی یہی ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہیں اپنے لفظوں سے بہت جلد پلٹنا پڑے گا، اور تم یہاں ہی آ کر میرے سامنے کھڑی ہوتی دوبارہ مجھ سے اس بات کی مدد مانگو گی۔ یہ کہتے وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ پیچھے وہ بھی باہر تیزی سے نکلی تھی۔ اسے اپنے دوستوں سے مدد مانگنی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کتنی بری طرح شکست کھانے والی ہے۔ اس نے اپنے ہر دوست، اپنے ہر عزیز رشتہ داروں کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، مگر کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ پوری رات وہ اسی طرح اپنے جاننے والوں کے گھر جا کر ان سے مدد مانگتی رہی، مگر کسی ایک نے بھی اس کی مدد کی حامی نہیں بھری تھی۔ ہر کسی نے اپنا دروازہ بند کر لیا تھا کہ اب وہ سڑک پر بیٹھی دھاڑے مار کر رو رہی تھی۔ یا اللہ! کیوں؟ اگر مجھے زندگی دے ہی دی تھی تو مجھے یہ دکھ تو نہ دیتے۔ میں اپنے کیس کو نہیں چھوڑنا چاہتی۔ آپ نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا ہے؟ میں اسے اس حال میں بھی نہیں دیکھ سکتی کہ وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا، اور میں اس کو اس کے حال پر تنہا بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ کیا کروں میں؟ کیا مجھے ڈیڈ کی بات مان لینی چاہیے؟ وہ خود سے سوال کرتی ہی بولی تھی، اور پھر شکستہ وجود لیے وہ دھیرے دھیرے مینشن کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔
کیونکہ اب اس کی راہیں اور بھی مشکل ہونے والی تھیں۔ اس کے دل میں واپسی پر یہی دعا تھی کہ یا اللہ، کسی مسیحا کو میری زندگی میں بھیج دے جو مجھے اس تکلیف سے نکال سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سانول اور صنم بھی ایک دوسرے کے نہایت قریب آ چکے تھے۔ بس ایک فاصلہ تھا ان کے درمیان جو انہیں اپنے رشتے کو آگے بڑھانے سے نہ روکتا تھا، مگر سانول ایڑیوں تک اس کی محبت میں ڈوب چکا تھا، یہاں تک کہ اس سے ذرا بھی دوری اسے گوارا نہ ہوتی تھی۔ کام سے واپسی پر اسے ہر وقت صنم اپنے پاس چاہیے ہوتی تھی، اپنی نظروں کے سامنے چاہیے ہوتی تھی۔ آج وہ کام پر تھا جہاں اسے پینتھر کے کلو ملے تھے، اس لیے وہ اس سلسلے میں باہر آیا تھا۔ جب اس نے رات کے اس پہر اپنی بیوی کو ایک لڑکے کے ساتھ گول گپے کھاتے ہوئے دیکھا تھا، اس کو یقین نہ آیا کہ وہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کیا وہی سچ تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کی بیوی کسی اور شخص کے ساتھ گل چھڑے اڑا رہی ہو؟ اس نے فوراً صنم کو کال کی تھی مگر اس کی کال نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے فوراً سدرا کو کال کی مگر اس کی بھی کال نہیں لگ رہی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا اور فوراً سے بیشتر گھر کی طرف نکلا تھا، مگر گھر تک کا راستہ بھی 1.5 گھنٹے کا تھا اور واپس آتے آتے اس کی جان سولی پر لٹک چکی تھی۔ وہ چاہتا تو وہیں جا کر اپنی بیوی کا ہاتھ تھام کر اسے اس شخص کے سامنے شرمندہ کر سکتا تھا، مگر وہ اپنے کولیگز کے ساتھ تھا، اس وقت اس کو اپنی عزت بھی عزیز تھی۔ تبھی وہ خون کے گھونٹ بڑھتا ہوا گھر آ گیا تھا۔ وہ اس سے گھر پہنچ کر ہی سوالات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر گیا تو اس کی ماں صرف گھر میں موجود تھی، جو سوئی ہوئی تھی، بس دروازہ کھولنے آئی تھی اور اسے آتا دیکھ وہ اسے کھانا دینے لگی۔ امی، صنم اور سدرا کہاں ہیں؟ وہ ان کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا، جس پر وہ اسے دیکھتے ہی ماتھے پر ہاتھ مار کر رہ گئیں۔ مجھے تمہیں بتانا یاد نہیں رہا، تمہاری خالہ آئی تھیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے سدرا اور صنم کو آج رات رکنے کے لیے اپنے ساتھ ہی لے گئی تھیں، مگر میں نے انہیں کہا کہ رات کو تو صنم ہمارے بیٹے کو اپنے پاس ہی چاہیے ہوتی ہے، تو اسے لازمی چھوڑ جائیے گا، کچھ ہی دیر میں وہ آتے ہی ہوں گے۔ کیوں، کیا ہوا؟ 1 گھنٹہ پہلے آنا تھا انہیں، بس میرے خیال میں 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ اس کی پریشان صورت دیکھ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی تھی۔ مگر وہ مسکرا کر انہیں ٹال گیا تھا۔ جب وہ واپس آئے تو صنم خاموشی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ کہاں گئی تھی تم؟ وہ دبے قدموں آگے بڑھی تھی، جب ایک دم لائٹ آن ہونے پر وہ شاک رہ گئی تھی۔ آنٹی نے بتایا نہیں آپ کو؟ آپ کی خالہ کے گھر گئی تھی، وہ چادر اتارتی بولی، جب وہ اس کا ہاتھ دبوچتے جھٹکے سے اسے اپنی طرف پلٹتے بولا، جھوٹ جھوٹ بول رہی ہو تم۔ ماڈل ٹاؤن کیا کرنے گئی تھی تم؟ اس کی بات پر جیسے صنم کے چہرے کا رنگ ایک پل کو سفید ہوا تھا۔ آخر سانول کیسے جان گیا تھا
کہ وہ سب سے چھپ کر ماڈل ٹاؤن گئی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اگلے ہی پل اپنے چہرے پر حیرت کے تاثرات لاتے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سامول؟ میں تو باہر نہیں گئی، آپ سدرا سے پوچھ لیں، میں گھر ہی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، مگر اس کی آنکھوں میں جھوٹ صاف پڑھا جا رہا تھا۔ سامول اس کی اب ایک ایک رگ سے واقف تھا، وہ صنم سے محبت کا دعوے دار تھا، آخر کیسے نہ اس کے چہرے کو غور سے پڑھ پاتا۔ واہ، اب تو تم جھوٹ بھی دلیری سے بولنے لگی ہو، میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھا ہے، کیا تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں پولیس والا ہوں، کبھی میری آنکھیں کبھی غلط نہیں دیکھتی، سمجھی تم؟ وہ ایک دم گھراتے ہوئے بولا تھا اور اسے سچ سچ بتانے کا کہا تھا، جس پر وہ کشمکش میں پڑ گئی تھی۔ آخر وہ اس کو کیا کہتی؟ کیا اس نے اسے وہ کام کرتے دیکھ تو نہیں لیا تھا؟ وہ ایک دم تھک نکلتی آنکھیں میچ گئی تھی۔ میں اب بھی یہی کہوں گی کہ آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ وہ صاف جھوٹ بولی تھی، جو اس کام میں اس نے سب سے پہلا اصول سیکھا تھا، وہ یہی تھا کہ اگر کوئی آپ کی چوری پکڑ لے تو فوراً مکر جانا چاہیے اور اپنے جھوٹ پر ڈٹے رہنا چاہیے تاکہ اگلے کو احساس ہو کہ وہی غلط ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا۔ جس پر سامل کے لبوں پر دل چیر دینے والی مسکراہٹ جھلکی تھی۔ تو پھر میری بیوی، یہ کون ہے؟ وہ اس کے سامنے فون کرتا ہوا اس کو وہ تصویر دکھاتے بولا جس میں وہ ایک لڑکے کے ساتھ کھڑی گول گپے کھا رہی تھی، جس پر وہ بے یقینی سے تصویر کو دیکھنے لگی تھی، کیونکہ اس تصویر میں کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھی جس میں کوئی بھی جھوٹ کی گنجائش نہ تھی۔ تو گائز، آگے ہونے والی ہے سٹوری بہت ہی ٹویسٹڈ، بہت مزہ آنے والا ہے آگے کی سٹوری میں۔ اگر آپ لوگ جلدی سے 100 کومنٹس کا ٹارگٹ پورا کریں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ اس سے بھی زیادہ لانگ ہوگی، اور جلدی سے ٹارگٹ کو پورا کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، وائس اوور جیسی بھی ہوئی یار قبول کر لینا، بہت مشکل سے کی ہے۔ اللہ حافظ۔